السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 86، 87 اور 88 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو ہدایت دی، اور ہم نے سب کو تمام جہاں والوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہدایت دی، اور ہم نے انہیں چن لیا اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ اس آیت اور اس سے اوپر والی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور ان کے ذکر میں جو ترتیب آیت میں موجود ہے وہ نہ تو زمانے کے اعتبار سے ہے اور نہ فضیلت کے اعتبار سے، لیکن جس شان سے انبیاء اکرام علیہ السلام کے اسماء ذکر فرمائے گئے، ان میں ایک عجیب لطیفہ ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی ہر ایک جماعت کو ایک خاص طرح کی کرامت و فضیلت کے ساتھ ممتاز فرمایا، جیسے حضرت نوح، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کا پہلے ذکر کیا، کیونکہ یہ انبیاء علیہ السلام کے اصول ہیں، یعنی ان کی اولاد میں بکثرت انبیاء علیہ السلام ہوئے جن کے نسب انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پھر نبوت کے بعد عظیم مقامات و مراتب میں سے ملک و اختیار اور سلطنت و اقتدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد سلیمان علیہ السلام کو اس کا بہت بڑا حصہ عطا فرمایا، اور اس شعبے کا زیادہ تر تعلق مقام شکر سے ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر تذکرہ ہے، کیونکہ مراتب رفیع بلند مراتب میں سے مصیبت و بلا پر صابر رہنا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس مرتبے کے ساتھ ممتاز فرمایا۔ پھر ملک اور صبر کے دونوں مرتبے حضرت یوسف علیہ السلام کو عنایت کیے کہ آپ علیہ السلام نے شدت و بلا پر مدتوں صبر فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ملک مصر عطا کیا۔ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کیونکہ معجزات کی کثرت اور دلائل و براہین کی قوت بھی مراتب و معتبر میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اس کے ساتھ مشرف کیا۔ پھر زہد اور ترک دنیا بھی مراتب معتبرہ میں سے ہے، اور حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت الیاس علیہ السلام کو اس کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ پھر ان حضرات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ جن کے نہ پیروکار باقی رہے اور نہ ان کی شریعت، جیسے حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت یونس اور حضرت لوط علیہ السلام۔
اس شان سے انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر فرمانے میں ان کی کرامتوں اور خصوصیتوں کی ایک عجیب باریکی نظر آتی ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے، اور ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ عالم یعنی جہاں میں اللہ عز و جل کے سوا تمام موجودات داخل ہیں، تو فرشتے بھی اس میں داخل ہیں، اور جب تمام جہان والوں پر فضیلت دی تو فرشتوں پر بھی فضیلت ثابت ہو گئی۔ آیت نمبر 88 میں ارشاد ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اگر وہ بھی بالفرض شرک کرتے تو ضرور ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ یہاں ہدایت سے مراد اس چیز کی معرفت ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد و یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس معرفت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے دین، اپنی طاعت اور لوگوں کی طرف سے ٹھہرائے گئے اللہ تعالیٰ کے شریکوں سے بیزاری کا اظہار کرنے کی ہدایت دیتا ہے، اور اگر وہ بھی بالفرض شرک کرتے۔ اس آیت میں عوام و خواص سب لوگوں کو ڈرایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہ ہوں، کیونکہ جب فضیلت اور بلندی مقام رکھنے والے انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ اگر وہ بھی بالفرض شرک کرتے تو ضرور ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے، تو ان کے مقابلے میں اور لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔